بہت شکریہ علی بھائی، بہت دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ علی بھائی، پیپلز پارٹی کا مقابلہ آپ اس لیے نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ عوام ہے۔ پاکستان تحریک انصاف تو بہت مقبول پارٹی ہے، آپ جتنے مرضی الیکشن الائنس کر لیں، لاڈلے ہیں آپ، صرف لاڈلے رہیں گے، عوام کے نہیں، ان کے جن کے سب بننا چاہتے ہیں۔ جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ وقاص۔ ظاہر ہے میں نے دونوں کولیگز کی باتیں سنی ہیں، اور آپ کے سوال بھی جو ہے وہ بڑا ریلیونٹ ہے۔ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ ہم پاپولر ہیں یا نہیں ہیں یہ تو الیکشن بتائے گا، لیکن یہاں پر ایک میں بات بتاتا چلوں، دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی دہشت گردی اور دہشت گردی کے واقعات اور الیکشن پر بات ہو رہی تھی، سب سے بڑی تعجب والی بات وہ ہے کہ جس سو کالڈ سیاسی جماعت نے 9 مئی کے واقعات کیے، آج وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ بھاشن دے رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے یا نہیں ہے۔ جس چیز کو پھیلانے والے دہشت گردی کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، ڈیفینیشن بتا رہے ہیں، میں حیران ہوں۔ اور خاص طور پر مجھے اس بات پہ بھی تعجب ہے کہ تحریک طالبان والے جو ہیں وہ اپنی پارٹی کو رجسٹر کیوں نہیں کروا رہے، ان کو بھی نشان ملنا چاہیے۔ اگر پی ٹی آئی والے یہ مطالبہ ہے یا آپ کا گلہ ہے؟ میری یہ گزارش ہے نظام سے، میری یہ گزارش ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایم ایم عالم کے جہازوں کو آگ لگا دی، وہ لوگ جنہوں نے ان کے وہ ریڈیو اسٹیشن جلایا جس سے کہ پاکستان کے بننے کا اعلان ہوا، وہ جو ہمارے شہداء کی یادگاریں تھی ان کو جلا دیا، جو ہمارے شہداء کے مجسمے تھے ان کو آگ لگا دی، اور شہداء کی اولادیں اس سے لپٹ لپٹ کے روتی رہی۔ تو آپ نے پی ٹی آئی کو ایک دم سے اٹھا کے تحریک طالبان کے برابر کھڑا کر دیا یار، کتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں آپ۔ وقاص صاحب، میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ جنہوں نے سرگودا اور میاں والی کی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا، جہازوں کو آگ لگا دی، جنہوں نے کہ اس سے پہلے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا، جنہوں نے ریڈ زون کے اندر گھسے، جن لوگوں نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ارد گرد قبریں کھودیں، جن لوگوں نے جو ہے وہ مطلب ہے کہ سپریم کورٹ اور اسمبلی کی دیواروں کے اور جنگلوں کے اوپر شلواریں لٹکائیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے دہشت گردی نہیں تھی، اب دہشت گردی ہو گئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کلیم وہ تو کرتے کہہ ہی ہیں، نہیں رہے، وہ تو مولانا فضل الرحمان کو کوٹ کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے خدشات تو آپ نے دور کرنے تھے۔ میں وہی کہتا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے اللہ کے فضل و کرم سے لکھوکھا عوام نے مینار پاکستان کے اوپر اپنے قائد محمد نواز شریف کا والہانہ استقبال کیا۔ پورے پاکستان نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا۔ اور اس کے بعد اگر ہماری سیاسی مخالف پارٹی 40 دن تک ایک جلسہ نہیں کیا اس کے بعد۔ جی بولیے میری گزارش سن لینا۔ اس کے بعد ہماری مخالف سیاسی پارٹیز جو ہیں، اگر وہ الیکشن میں مطلب الیکشن موڈ میں آ کر ہم پر تنقید کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے بعد انہیں پریشانی تو لاحق ہوئی ہوگی، اور اس پریشانی میں وہ کہے ہمارا ووٹ بینک نہیں۔ اور دوسری بات یہ، جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ووٹ بینک نہیں ہے اور ہم پاپولر نہیں ہیں، وہ باقی الیکشن چھوڑ دیں۔ میں 2013 کی مثال نہیں دیتا، 2018 کے الیکشن دیکھ لیں، وہ الیکشن کہ جس الیکشن میں ہماری پارٹیوں کو توڑ کر دوسرے لوگوں کی پارٹیوں میں گھسیڑا گیا، نیب کے ذریعے ڈرا دھمکا کے، جس الیکشن میں ہماری تمام سیاسی لیڈرشپ کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا، جس الیکشن کے اندر آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے ہمارے ووٹ چوری کیے گئے، پھر بھی پنجاب کی واحد لارجسٹ پارٹی پنجاب اسمبلی کے اندر ہم تھے، پی ایم ایل این تھی، اور قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کی سب سے بڑی کا بدلہ اسی طریقے سے آپ لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی ہم نے اگرچہ ہمارے خلاف جو فیصلے تھے وہ بڑے بائسڈ قسم کے تھے اور جھوٹے مقدمات تھے، لیکن اس وقت بھی ہم نے، ہماری لیڈرشپ نے قانون کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کیا۔ آج بھی ہم عدالت کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ڈن ہو گیا۔ آپ یہ بتائیں کہ میں مولانا صاحب ایک سیکنڈ، 2002 کا الیکشن ہوا، نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر۔ 2008 کا الیکشن ہوا، نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر۔ 2018 کا الیکشن ہوا، نواز شریف صاحب الیکشن سے باہر۔ یہ ہمیں لاڈلا کہتے ہیں،
اس کا مطلب ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مطلب ہے کہ وہ الیکشن نہ کانٹیسٹ کر سکے, وہ جھوٹے مقدمات سے بری نہ ہوں گے, یہ چاہتے ہیں. یہ ٹانگیں تو پھر ان لوگوں کی کانپتی ہیں جو نواز شریف سے خائف ہے, جو پی ایم ایل این سے خائف ہے, جو پی ایم ایل این کی لیڈرشپ سے خائف ہے, ان لوگوں کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, وہ جو کوئی بھی ہو. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے پیپلز پارٹی والے بھی ہو سکتے ہیں. الیکشن کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہماری پارٹی میں روز انٹرویوز ہو رہے ہیں, ٹکٹس کے لیے بورڈ بن چکے. آج بھی کے پی کے امیدواروں میں پوچھتا ہوں آپ سے, ٹکٹس جس طرح ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں, تقسیم کیے جا رہے ہیں, اس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہیں, وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. پہلے